ویلکم بیک. تو بات چل رہی تھی پرابلم سولونگ سٹیپس کی. ہم بات کر چکے ہیں اسٹیپ نمبر 1 ڈیفائننگ اے پرابلم کے بارے میں، اسٹیپ نمبر 2 انڈرسٹینڈنگ اے پرابلم کے بارے میں، اور اسٹیپ نمبر 3 پلاننگ اے سولوشن کے بارے میں. آج ہم اسٹیپ نمبر 4 کی بات کرنے جا رہے ہیں، ڈیفائننگ کینڈیڈ سولوشن. کینڈیڈ سولوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس ٹائٹل کو سمجھنا ہے کہ یہ جو ورڈ کینڈیڈ ہے اس کا کیا مطلب ہے. ورڈ کینڈیڈ ریفر کیا جاتا ہے جیسے کوئی چیز اسپونٹینیس ہو، کوئی ان پلانڈ چیز ہو. اسپونٹینیس مین کوئی بھی ایسی چیز جو اچانک سے نمودار ہو، یعنی کہ اس میں باقاعدہ اس میں کوئی پلاننگ شامل نہ ہو، ان پلانڈ ہو. اچانک کوئی آپ نے ڈیسیژن لیا، اچانک آپ نے کوئی ورکنگ کی، فوری فوری آپ کو جہاں پہ ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں وہاں پہ یہ ورڈ اکثر یوز ہوتا ہے کینڈیڈ. اردو میں اس کے لیے ایک بڑا اچھا ورڈ ہے، اس کو کہا جاتا ہے بے ساختہ. جب کوئی فوری طور پہ بولتا ہے کسی بھی چیز پہ تو اس کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے. بے ساختہ، اچانک، فوری طور پہ، یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں جس سے ہم ورڈ کینڈیڈ کو سمجھ سکتے ہیں. اب کینڈیڈ سولوشنز کو کینڈیڈ سولوشن کیوں کہا جاتا ہے، اس کا اس ورڈ سے کیا تعلق ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں نیکسٹ سلائڈ پہ. کینڈیڈ سولوشن آپ کسی بھی وقت سوچ سکتے ہیں، کیونکہ کینڈیڈ سولوشن کے لیے آپ کو باقاعدہ کسی قسم کی کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بس کچھ تھوڑا سا انالیسس کرنے اور آپ پھر کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کینڈیڈ سولوشن آپ کو آپ کے ایگزیکٹ سولوشن پہ لے کے جائے. اب ہم نے ورڈ کینڈیڈ کا مطلب دیکھا. ورڈ کینڈیڈ کا مطلب تھا ان پلانڈ. کینڈیڈ سولوشن کیا ہے، یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پکچر آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے جس میں بہت ساری شیپس ہیں، یہ بھیڑ بکری ہیں، ان کی کیا تعلق ہے کمپیوٹر سائنسز کے ساتھ اور اس کینڈیڈ سولوشن کے ساتھ. تو ہمارے سامنے یہ جو ایک ریور نظر آ رہا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک اچھی خاصی تعداد ہے. اب اگر میں آپ سے ابھی کوئکلی پوچھوں کہ بتائیں کتنی ہے اس کی تعداد، تو آپ اس کی ایگزیکٹ تعداد نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے، ایگزیکٹ نمبر آف شیپس آپ نہیں بتا سکتے ابھی فوری طور پہ. لیکن اب آپ فوری طور پہ کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں یہاں سے آن ایوریج تھرڈ اور فورتھ رو کنسیڈر کرتا ہوں، اور فورتھ رو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ تقریباً اپروکسیمیٹلی 10 to 15 آپ کہہ لیں کہ شیپس ہیں. تو ہم ایوریج نکالتے ہیں کہ اچھا چلیں 12 لگاتے ہیں جی، 12 لگاتے ہیں. اب یہاں سے میں نے یہ اکراس دی روڈ یعنی ڈائگنلی میں نے امیجن کیا کہ تقریباً ہر رو میں 12 کے قریب جو بکریاں بھیڑ بکریاں ہیں وہ موجود ہیں. اب اسی طرح سے میں انالیسس کرتا ہوں کہ اچھا ایک رو میں اگر 12 کے قریب بھیڑ بکریاں موجود ہیں تو یہ ایک اندازے سے تقریباً کم و بیش یہ کوئی، اگر میں یہاں سے سٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک دیکھوں تو یہ تقریباً 15 سے 20 کے قریب جو ہے نا روز بن رہی ہیں. تو اگر مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ یہ 20 کتاریں ہیں اور ایک کتار میں ہم نے ایک اندازہ لگایا کہ 12 کے قریب بھیڑ بکری ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ریوڑ میں تقریباً 240 کے قریب یعنی کہ 240 شیپس جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اب یہ میں نے ایک اندازے سے آپ کو ایک چیز بتا دی کہ یہ جو ریوڑ سامنے نظر آ رہا ہے اس میں 240 بھیڑ بکریاں موجود ہیں، لیکن یہ ایگزیکٹ تعداد نہیں ہے. آپ بھی یہ پکچر دیکھ رہے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایکچوئل سولوشن نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ 240 ہی ہو بائی چانس، جو میں نے ایک اندازہ لگایا وہ ٹھیک نکلے، لیکن یہ پلس مائنس بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے، ہمیں یہ کینڈیڈ سولوشن جو ابھی ہم نے نکالا ہے، یہ جو سولوشن ہے یہ ہمارا ایکچوئل سولوشن نہیں ہے. اس طرح سے جب ہم اندازے سے کسی چیز کو گیس کرتے ہیں، اندازے سے کوئی سولوشن ڈھونڈتے ہیں کسی چیز کا، کسی سولوشن کے بارے میں ہم اپنا ایک فوری طور پہ ہم ڈیسیژن لے کے بتاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کینڈیڈ سولوشن. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کینڈیڈ سولوشن آپ کا ایکچوئل سولوشن ہو. اب یہ جو ایک ریوڑ ہے بھیڑ بکریوں کا، یہ 270 بھی ہو سکتی ہیں، یہ 220 بھی ہو سکتی ہیں. تو کینڈیڈ سولوشن کا کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ اس اندازہ لگانے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ ایک تو ایگزیکٹلی میں وہاں جا کے اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا، اور اس کو کاؤنٹ کرنے میں ظاہر ہے ٹائم بھی لگے گا. تو اگر ایک ایسٹیمیٹ لگانا ہو کہ ان کو کتنا پانی ریکوائرڈ ہے یا ان کو کتنا چارہ چاہیے، اس کے لیے ایک اندازہ لگانا ہو، تو وہ ہم نے ایک 240 کے قریب کا اندازہ لگایا. اب اس پہ 15 20 30 40 زیادہ ہو سکتی ہیں یا کچھ کم ہو سکتی ہیں، یعنی ہم اس کی وجہ سے ایکچوئل سولوشن کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور ہمیں ڈیسیژن میکنگ میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. دوسرا ہمیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ٹائم سیو کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اب ان تمام بھیڑ بکریوں کو گنا جائے تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کے تقریباً 10 سے 15 منٹ لگ جائیں، جبکہ یہ جو اندازہ لگایا میں نے اس میں شاید 30 سے 40 سیکنڈ لگے ہیں. تو اس اتنے کم دورانیے کے دوران ہم کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو انالیسس کر کے کسی کوئک سولوشن پہ پہنچ سکتے ہیں یا پہنچ جاتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کینڈیڈ سولوشن بیسیکلی ایک کوئک سولوشن ہوتا ہے. آپ نے فوری طور پہ جب کسی ڈیسیژن پہ پہنچنا ہوتا ہے تو ہم اسے یوز کرتے ہیں، ہمارا ٹائم سیو کرتا ہے.
دوسری چیز کیا ہے, انالیسس بڑی جلدی جلدی آپ کر لیتے ہیں. تو کینڈیڈ سولوشن بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ وائٹل رول پلے کرتے ہیں جب ہم پرابلم سولونگ اسٹیپس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے کچھ ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں, کچھ ریکوائرمنٹس گیدر کرنی ہوتی ہیں, آپ نے آئندہ کے لیے جو آپ کو ریسورسز ریکوائرڈ ہیں اس کا ایک اندازہ لگانا ہوتا ہے. اس کا اندازہ لگانے کے لیے اب اگر ڈیٹیل میں آپ اس پہ ورکنگ کرنے چل پڑیں تو اس میں کئی دن بھی لگ سکتے ہیں. تو اپنا وہ ٹائم سیو کرنے کے لیے ہم ایکچوئل سولوشن کے قریب ترین کا کوئی اندازہ لگا لیتے ہیں کسی ایوریج کی بیس پہ یا اپنے کسی پاسٹ ایکسپیرینس کی بیس پہ, جس کو ہم کینڈیڈ سولوشن بولتے ہیں. ایک اور ایگزامپل کے لیے اس کو کے ذریعے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو اسکول ہے اس میں آپ بتائیں کہ ٹوٹل نمبر آف کرکٹرز کتنے ہیں, ٹوٹل نمبر آف کرکٹرز پورے اسکول میں کتنے. تو اب سپوز کریں کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں کلاس 9th کے, تو آپ نے دیکھا کاؤنٹ کیا کلاس میں, آپ نے پوچھا کہ کون کون لوگ ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں. تو ہم سپوز کرتے ہیں کہ تقریباً 5 اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ہینڈ ریس کیا, انہوں نے کہا کہ ہاں ہم کرکٹ کھیلتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ اچھا میری کلاس میں 5 اسٹوڈنٹس ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں. اب یہاں سے آپ نے ایک چیز یہ ہے کہ آپ ایکچوئل سولوشن کیا ہے, ایکچوئل سولوشن یہ ہے کہ آپ ہر کلاس میں جائیں اور ہر کلاس میں جا کے ہر کلاس میں پوچھیں جی کون کون کرکٹ کھیلتا ہے. اس سارے دورانیے میں ہو سکتا ہے آپ کا ایک لیکچر ضائع ہو جائے, آپ کے اس میں 30 سے 40-50 منٹ گزر جائیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس کلاس میں جائیں اس کلاس میں جو ٹیچرز موجود ہیں یا جو انسٹرکٹر موجود ہیں وہ آپ کو پرمیشن نہ دیں, اور جب آپ وہاں پہ جائیں یا آپ آف ٹائم میں فار ایگزامپل جاتے ہیں جب کہ وہ کلاسز فری ہوتی ہیں, تو اس وقت بہت سارے لوگ جا چکے ہوتے ہیں. تو آپ نے کسی ایسے سولوشن پہ پہنچنا ہے جو فوری طور پہ آپ بتا سکیں. فار ایگزامپل آپ کے اسپورٹس ٹیچر کو آپ نے اپنا ایک اندازہ دینا ہے کہ تقریباً اتنے کرکٹرز ہیں اور ان کے لیے ہمیں ان سے جو اسپورٹس سے ریلیونٹ سامان ہے وہ چاہیے. تو آپ کیا کریں گے, بجائے اس کے ہر کلاس میں جا کے ان کو گنے, آپ سمپل یہ کریں گے کہ آپ نے دیکھا کہ اچھا میری کلاس میں تقریباً 5 اسٹوڈنٹس ہیں اور میرے اسکول میں تقریباً 10 کلاسز ہیں. تو آپ نے لگایا کہ اچھا اگر ہم ایوریج یہی لگائیں پلس مائنس کے ساتھ کہ اگر ہر کلاس میں آن ایوریج 5 اسٹوڈنٹس ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں, تو 5 کو ہم ملٹیپلائی کر دیتے ہیں 10 کے ساتھ, تو یہ بن جائے گا 50. تو آپ اپنے جو بھی اسپورٹس ٹیچر ہیں یا جو اسپورٹس ریپرزینٹیٹیو انہیں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً اسکول میں 50 کے قریب کرکٹرز موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور 50 کے قریب کرکٹرز کے لیے آپ اسپورٹس کی جو بھی فیسیلیٹی آپ پرووائڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں آپ نے بڑے مختصر سے دورانیے میں ایک نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں. آپ نے انالیسس کر لیا ہے کہ آپ کے اسکول میں آن ایوریج کتنے اسٹوڈنٹ. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اسکول میں 50 کرکٹرز ہی ہوں, وہ 40 بھی ہو سکتے ہیں, 35 بھی ہو سکتے ہیں, 60 سے 70 بھی ہو سکتے ہیں, لیکن آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ قریب ترین سولوشن پہ پہنچ چکے ہیں. تو کینڈیڈ سولوشن کا ہمیں سمپلی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ایسے سینیریو میں جہاں پہ ہمیں فوری طور پہ کسی چیز کے بارے میں اندازہ لگانا ہوتا ہے, کسی سولوشن کے بارے میں ہمیں فوری بتانا ہوتا ہے, تو اس کیس میں ہم کیا کرتے ہیں کینڈیڈ سولوشنز کی طرف چلے جاتے ہیں. اور ایسے کیسز, ایسی پرابلمز جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ جانی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کوئک سولوشن سے کہ تھوڑی بہت ویریشن سے بھی کسی کوئی میجر آپ کا ڈرا بیک نہیں ہے, نقصان نہیں ہو رہا, اس صورت میں ہم کینڈیڈ سولوشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آج ہم نے بات کی ہے پرابلم سالونگ اسٹیپس کے اسٹیپ نمبر 4 کے بارے میں, ڈیفائننگ کینڈیڈ سولوشنز. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسٹیپ نمبر 5 پرابلم سالونگ اسٹیپس کا, جو ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے, سلیکٹنگ دی بیسٹ سولوشن, جو کہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہے پورے پرابلم سالونگ میتھڈ کا. تو اگلے لیکچر میں ملتے ہیں. تھینک یو.